نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ گرامی قدر حضرات، اللہ تبارک و تعالی کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری مدد فرمائی جب تم بے سر و سامان تھے۔ آج ہم غزوہ بدر کے حوالے سے ہم ذرا اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ غزوہ بدر کیا ہے، کیسے ہوا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک قافلہ تیار فرمایا کہ کفار مکہ جو ہیں وہ ہمارے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے ہیں، ہمارے سامان کو لوٹ لیتے ہیں، مہاجرین کے سامان کو پکڑ لیا کرتے تھے، تو بڑا نقصان ہو رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ ہم چلتے ہیں، ہم ان کے قافلے کو روکتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ قافلہ روکنے کا، قافلے سے سامان لوٹنے کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اپنے لشکر کے ساتھ جب نکلے تو سفیان کو پتہ چل گیا۔ اس وقت سفیان جو تھا، ابو سفیان، یہ قافلے کا سربراہ تھا، یہ لیڈ کر رہا تھا اس قافلے کو۔ اب کفار مکہ کو اس میں سامان ہے، اب وہ سامان لے کے جا رہا ہے۔ جب اس کو پتہ چلا کہ حضور آ رہے ہیں، لشکر آ رہا ہے، اس نے راستہ بدل لیا اور ایک شخص کو بھیجا مکے کی طرف کہ جاؤ کفار مکہ کو یا کہ اطلاع دے دو، سرداروں کو بتا دو کہ تمہارا جو سامان ہے وہ مسلمانوں کے لیڈر اور مسلمان جو ہیں وہ لوٹنے آ رہے ہیں۔ وہ گیا، اس نے اطلاع دی، جانور کے وہ کان ناک کاٹا، اس طرح وہ اس کی چیخ و پکار ہوئی، لوگ اکٹھے ہوئے، وجہ پوچھی، بتایا کہ بھئی تمہارا سامان لوٹا جا رہا ہے۔ ابو جہل نے اپنا ایک لشکر تیار کیا، 1000 کی تعداد تھی اس لشکر کی، وہ تیار کر کے مقام بدر پہ پہنچایا جنگ کے لیے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، آپ کا تو ارادہ ہی نہیں تھا جنگ کا، آپ تو محض صرف قافلے کو روکنے کی غرض سے آئے تھے۔ لیکن جب سرکار علیہ السلام کو پتہ چلا، حضور نے صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا۔ حضور نے فرمایا، پیارے صحابہ، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں، آپ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کرنا کیا ہے؟ آپ ہمیں حکم دیں، ہم ان سے جنگ کرتے ہیں، ہم ان سے لڑائی کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، میری تلوار کو زنگ لگ گیا ہے، آئیں ہم ان سے جہاد کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ یہ جملے دہرائے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کا اشارہ کہیں ہماری طرف تو نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا، ہاں بالکل آپ کی طرف ہے۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ خشکی کا حکم دیں، ہم خشکی پہ لڑیں گے، آپ تری کا حکم دیں، ہم تری پہ لڑیں گے، آپ ہمیں حکم دیں، ہم سمندر میں اپنے گھوڑے بھی اتار دیں گے، بس آپ ہمیں حکم دیں، ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم لڑائی کے لیے حاضر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، چلیں مقام بدر کی طرف۔ حضور علیہ السلام نے بچوں کو واپس بھیج دیا، کچھ بچے آپ کے ساتھ چل پڑے، ضد کرنے لگے ہم نے بھی جانا ہے، وہ بھی جنگ میں شامل ہو گئے۔ اب یہ قافلہ چلتا چلتا مقام بدر پہ پہنچا۔ اب کفار کا لشکر پہلے پہنچا ہے، جو اچھی جگہ تھی، جس کے اوپر بڑی چٹان بنی تھی، مضبوط جگہ تھی، پانی والی جگہ تھی، وہ کافروں نے اپنے قبضے میں کر لی۔ لیکن جو مسلمان تھے، اب یہ لیٹ ہو گئے، ریتلی زمین ان کو ملی، پاؤں رکھتے تو اندر چلے جاتے تھے، وہاں پہ اپنا پڑاؤ ڈالا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تیار فرمایا۔ اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ مدد فرما۔ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا، اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ من الاسلام لا تعبد فی الارض۔ یا اللہ، یہ میرے چند صحابہ کرام میرے ساتھ ہیں، یہ ایک لشکر ہے میرے ساتھ، 313 افراد پہ مشتمل تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یہ آ جائیں ہیں میرے ساتھ، یا اللہ اگر آج یہ کفار مکہ کے ہاتھوں شہید ہو گئے،
یا اللہ پوری زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، لا تعبد فی الارض، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، یا اللہ مدد فرما۔ جب یہ دعا کرنی ہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین۔ قرآن پاک میں فرمایا، مفہوم ہے، فرمایا کہ ہم نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، آپ نے جو سوال کیا ہم نے سن لیا ہے، آپ جو مانگ رہے ہیں ہم آپ کو عطا کریں گے۔ اے پیارے حبیب، 1000 فرشتے کے ساتھ ہم آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری پیارے صحابہ کو سنائی۔ جب پیارے صحابہ کرام کو خوشخبری سنائی تو حضور علیہ السلام نے ذرا انداز بدل کر سنائی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اذ تقولوا للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے پیارے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ 2-3 ہزار فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ پہلے تو اللہ نے 1000 فرشتوں کی خوشخبری سنائی، جب حضور نے 3000 کی فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ اے پیارے حبیب، کیوں نہیں، اگر یہ صبر کریں اور تقوی اختیار کریں، میں 5000 فرشتے، ایسے فرشتے جو نشان زدہ، ایسے فرشتے جو ممتاز ہوں گے، میں 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرماؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کفار کو دیکھتے، اللہ نے ان کی طرف ایک یہ بھی کرم فرمایا کہ کفار کو ان کی نظروں میں کم کر دیا۔ مسلمان جب دیکھتے تو کفار ان کو تھوڑے سے نظر آتے، لیکن جب کفار مسلمانوں کو دیکھتے تو اپنی سی دگنی تعداد میں دیکھتے، یعنی 1000 کا لشکر تھا تو جب مسلمانوں کے 313 افراد کی طرف وہ دیکھتے تو ان کو ایسے لگتا تھا کہ ہمارے سامنے 2000 کا لشکر کھڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام بدر پہ بارش بھی عطا فرمائی، جس کی وجہ سے وہ جو زمین تھی، ریتلی تھی، وہ جم گئی، زمین بڑی مضبوط بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا چلائی، مسلمانوں کے اوپر نیند طاری فرمائی، ان کے جذبات کو اور بڑھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی کرم نوازی فرمائی، بڑی مدد فرمائی۔ جنگ کا آغاز ہوا تو جنگ میں مسلمان فاتح رہے، مسلمان لڑتے رہے۔ وہ بچے دو آئے ابو لہب کی طرف، انہوں نے ابو جہل کی طرف، ابو جہل کو پکڑا، ان کو مارا، یہ سارا معاملہ چلتا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ فتح ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک دن پہلے، جنگ سے ایک دن پہلے دیکھا کہ حضور نے چھڑی سے، اپنی چھڑی مبارک سے حضور نے گول دائرے لگائے اور حضور نے فرمایا کہ یہ فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، عتبہ شیبہ فلاں یہاں مرے گا، ہر ایک کے نشاندہی فرما دی۔ انس کہتے ہیں کہ سارے لوگ جنگ لڑ رہے تھے، لیکن میں جنگ کے ساتھ ساتھ چپ کے دیکھ رہا تھا کہ جہاں پہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے نشان لگائے ہیں، کیا وہ کفار وہیں پہ آ کے مرے ہیں؟ اور حضرت انس کہتے ہیں میں نے دیکھا جہاں پہ حضور نے دائرے لگائے، جہاں پہ حضور نے نشان لگائے، کوئی ایک کافر، کوئی ایک کفار مکہ میں سے کوئی بھی ایک اس جگہ سے 1 انچ بھی باہر نہیں ہوا، وہیں پہ ان کا انتقال ہوا، وہیں پہ ان کو جہنم میں واصل کیا گیا۔ یہ تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب جو حضور نے پہلے ہی بتا دیا ہے۔ حضور نے بتایا کہ یہاں پہ انہوں نے مرنا ہے اور وہیں پہ ان کی موت ہوئی۔ جنگ کا سلسلہ چلتا رہا، مسلمان فاتح رہے۔ جب جنگ فتح ہو گئی، 70 کفار کو جہنم واصل کیا گیا اور 70 کو قید کر لیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان کفار کی لاشوں کو اکٹھا کیا نا کنویں میں، حضور نے اوپر کھڑے ہو کے فرمایا، مفہوم ہے، فرمایا بخاری شریف کے اندر بھی ہے، فرمایا کہ اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، کیا اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا نہیں کیا؟ اللہ نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں ہوا؟ میرے ساتھ جو میرے رب نے وعدہ کیا وہ تو پورا فرما دیا کہ اللہ نے اپنی نصرت کے ساتھ، اپنی مدد کے ساتھ ہماری مدد فرمائی اور ہم فاتح رہے۔ یا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے، نصرت عطا فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے تھے نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مردوں کو سنا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ ان کو سنا رہے ہیں؟ کیا یہ سنتے ہیں؟ ان کے تو اندر روح ہی نہیں ہے۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اے عمر جتنا تم سنتے ہو اتنا یہ سنتے ہیں۔ یہ شان، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، آج ہم اس سے یہ ثابت کرتے ہیں ایک کفار مکہ جو جہنم میں واصل ہوا، جو اسلام کے خلاف کھڑا ہوا، اسلام کو مٹانے کے لیے تلوار لے کے نکلا، اس کو جہنم میں واصل کیا گیا، اس کے اوپر کھڑے ہو کے حضور فرما رہے ہیں یہ سن رہے، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے محبوب ہیں، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، اللہ کے پیارے حبیب، تمام انبیاء کے سردار، تمام امتوں کے نبی ہیں، وہ تو اپنے روزہ مبارک میں ان سے زیادہ سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غیب کے بارے میں چلتے ہیں۔ جب یہ کفار مکہ بھاگ گئے، کچھ قیدی کر لیے گئے، کچھ بھاگ گئے، مسلمانوں کے پاس سامان بھی آ گیا، گھوڑے بھی آ گئے، تلواریں بھی آ گئی، کھانے پینے کا بھی سامان آ گیا۔ جب مسلمانوں کا قافلہ واپس پلٹا نا، جب واپس پہنچے تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کفار قید کیا کر لیے گئے تھے ان کو باندھ دیا، بڑا کس کے باندھا، فرمایا یہ مجھے سزائیں دیا کرتے تھے جب میں غلام ہوتا تھا۔ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور آئے، حضور نے فرمایا نہیں یہ ہمارے قیدی ہیں، ان کے ساتھ بھی رحم کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے۔ حضور نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، نرمی کے ساتھ ان کو باندھا۔ جب صبح ہوئی حضور نے صحابہ کرام کو بلایا، مشورہ فرمایا کہ اے پیارے صحابہ ان کا کیا کرنا ہے، یہ جو ہم نے قیدی کیے ہیں ان کا کیا کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ ان پہ رحم فرمائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یا اے عمر آپ کیا کہتے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو میرے جاننے والے ہیں، جو میرے رشتہ دار ہیں، جو میری قرابت والے ہیں وہ آپ میرے حوالے کریں، ان کی گردنیں میں کاٹوں گا۔ جو ابوبکر صدیق کے رشتہ دار ہیں آپ ان کے حوالے ان کی گردنیں وہ کاٹیں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں عمر تم بڑے جلالی ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق کی رائے پہ عمل کیا گیا کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ان سے فدیہ لے لیں، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ پھر ان سے فدیہ وغیرہ لیا گیا، جن کے پاس نہیں تھا ان سے فرمایا گیا کہ تم ہمارے مسلمانوں کے بچوں کو حساب و کتاب سکھا دو، تم جو تم میں لکھنا آتا ہے، تمہیں پڑھنا آتا ہے، جو تم جانتے ہو وہ ہمارے بچوں کو سکھا دو، تمہارا یہی فدیہ ہو جائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا جو تھے وہ بھی اس میں شامل تھے۔ اب ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جب آزاد کرنے لگے حضور نے فرمایا فدیہ۔ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس تو فدیہ نہیں ہے، میں کہاں سے فدیہ دوں؟ حضور نے فرمایا کہ جب تم گھر سے نکلے تھے جنگ کے لیے اپنی بیوی کو ایک سونے کی اینٹ دے کے آئے تھے، فرمایا اسے آپ کہہ کے آئے تھے اگر میں واپس آ جاؤں تو ٹھیک ہے، نہ آؤں تو پھر یہ مال آپ کا ہے، اس کو سنبھال لینا۔ حضرت عباس کو جب یہ پتہ چلا تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقتا، آپ بالکل سچ فرما رہے ہیں، اس کے بارے میں تو میں اور میری بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا، آپ بھی یہ جانتے ہیں۔ یہ تھی جنگ غزوہ بدر، جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ، 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں جمعے کے دن یہ جنگ بدر ہوئی۔ اس میں صرف جنگ بدر نہیں، یعنی کفار اور مومنین کی لڑائی نہیں تھی، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی گئی، اللہ کی مدد کو بیان کیا گیا، حضور کے معجزات کو بیان کیا گیا، حضور کے علم غیب کو بیان کیا گیا، اور پتہ چلا کسی کے پاس بھی لڑائی کے لیے اوزار، افواج، ایٹم بم اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہ بھی ہوں، 313 افراد والا جذبہ ہونا چاہیے، ایمان کا جذبہ ہونا چاہیے، ایمان کا جذبہ ہو، میدان میں اتر جائیں، اللہ کی مدد کو پکاریں، اللہ مدد فرماتا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں فرشتوں کے ذریعے صحابہ کرام کی مدد فرمائی تھی۔ یہ تھی وہ اسلام کی عظیم جنگ، 2 گروہ آپس میں لڑے، ایک وہ تھا معاذ اللہ جو اسلام کو مٹانے کے لیے آیا تھا، اور ایک وہ گروہ جو اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے پرچم کو لہرانے کے لیے نکلا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ جنگ بدر کا صدقہ ہم سب کو جذبہ جہاد عطا فرمائے، ہم سب کو ایمان کی طاقت نصیب فرمائے، پختہ ایمان نصیب فرمائے، آمین، بما توفیقی الا باللہ۔